बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट स्कूल अलमिराज कैंपस नहम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 3 ज़मीन और माहौल से जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अहम माहौलियाती मसाइल। हमारे माहौल को जो ख़तरा दरपेश है वो दर्ज झैल हैं। आलूदगी, जंगलात का कटाव, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, सीम और तौर। आप ये देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ तरह की आलूदगी शामिल है। हवाई आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी और आबी आलूदगी, जो कि हमारे माहौल को मुतासिर कर रही है। माहौल क्या होता है? हमारे इर्द गिर्द मौजूद अवामिल और अशिया जो हम पर बराह रास्त असर अंदाज हो माहौल कहलाती हैं। इसमें ज़मीन के तबई खदोखाल, आबोहवा, मट्टी, नबातात और दीगर अवामिल शामिल हैं। इंसान की माशी, सियासी और समाजी, मजहबी, इक़्तिसादी और दीगर जुमला सरगर्मियाँ जो वो किसी मखसूस इलाके में सर अंजाम देता है उसके माहौल के ज़रिए असर होती हैं। तेज़ी से बढ़ती हुई मुल्की आबादी बेशुमार मसाइल जन्म देती हैं। हमें एक तरफ ग़ज़ाई खुद कफ़ालत के हसूल के मसला दरपेश है, दूसरी तरफ हमारे ज़रिए वसाइल कम हो रहे हैं, बिलखुसूस पानी की कमी का मसला है। इसके अलावा जो हमारे सबसे बड़े ख़तरात हैं वो है माहौल के ख़तरात, जिसमें सीमों जंगलात का ख़त्म होना, माहौलियाती आलूदगी का बढ़ना, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, ये सब शामिल है। तो इसमें सबसे पहले आता है सीम थोर। सेम ज़ेरे ज़मीन पानी की ज़्यादती और थोर पानी की कमी की वजह से जन्म लेता है। इस वक्त पाकिस्तान का करीबन 2 करोड़ रकबा सीम थोर का शिकार है। अब तस्वीर में ये वाज़िया है कि ज़मीन के ऊपर नमकियात बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और ज़ेरे ज़मीन पानी कम होता है, जिसकी वजह से ये ज़मीन काश्त के काबिल नहीं रहती और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी मुतासिर होती है और हम फसलों से मतलूबा पैदावार हासिल नहीं कर सकते। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि आपाशी के कदीम और रवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक जैसी फसलों की मुस्तकिल काश्त की जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खेतों में मुनासिब निकासी आब का इंतज़ाम किया जाए। पानी और मिट्टी के तजज़िये के लिए लेबॉरेटरियों का क़याम किया जाए। काश्तकारों की तरबियत और मुशावरत की जाए। ट्यूबवेल जो हैं वो भी ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम करते हैं, तो उससे थोड़ जो है वो उसमें कमी पैदा होती है। हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा मसला माहौलियाती वो है माहौलियाती आलूदगी। मौजूदा दौर में जहाँ साइंसी तरक्की ने बहुत सी सहूलतें मुहैया की है, वहाँ उसके साथ कुछ ऐसे अवामिल भी शामिल हो गए हैं माहौल में, जिससे माहौल को शदीद ख़तरा पहुँच रहा है। इन सब में सबसे अहम माहौलियाती आलूदगी है, जो कि न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के लिए भी नुकसानदेह होती है। ये 3 तरह की होती है: हवाई आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, आबी आलूदगी। फैक्ट्रियों का ये जहरीला धुआं बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों मसलन फेफड़ों का कैंसर और मुख्तलिफ़ जल्दी बीमारियों की वजह बनता है। हवा की आलूदगी को कम करने के लिए ज़रूरी है कि हमें ऐसी गैसों और फैक्ट्रियों और कारखानों में फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाए और ऐसी गैसों पर पाबंदी लगाई जाए जो ज़मीन के माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं। मसलन क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का इस्तेमाल करना वगैरह भी ममनू करार दिया जाए। इसमें सबसे पहले आती है हवाई आलूदगी यानी एयर पोल्यूशन। हवाई आलूदगी से मुराद नुकसानदेह गैसों की मिकदार में इजाफा है, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड वगैरह। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी नुकसानदेह गैसों में। स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि फैक्ट्रियों का जो जहरीला धुआं है वो किस तरह फ़ज़ा में फैला हुआ है, जिसकी वजह से हर तरफ आलूदगी फैली हुई है। आपको पता है अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर ज़मीन की प्रोटेक्शन के लिए, ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बिल्कुल झिल्ली नुमा एक तय रखी है, जिसे ओज़ोन लेयर कहा जाता है। वो ओज़ोन लेयर हमें अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो सूरज की हैं, ख़तरनाक शुआएँ जो कई बीमारियों की वजह बनती हैं, उससे हमें बचाता है।
اور زمین میں جو درجہ حرارت ہے اس کو کم کرتا ہے، لیکن ان فیکٹریوں کے دھوؤں اور ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے اوزون کی تہہ میں کئی سوراخ ہو چکے ہیں، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ دن درجہ حرارت کا بڑھنا، سیلابوں کا آنا، گلیشیئر کا پگھلنا، یہ سب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے، اور ان سب کی وجہ ماحولیاتی آلودگی ہے۔ ہماری اگلی آلودگی آبی آلودگی۔ اس سے مراد پانی میں مختلف زہریلے کیمیکلز کا شامل ہونا ہے۔ فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی میں بے شمار نقصان دہ کیمیائی مادے شامل ہوتے ہیں جو کہ دریاؤں، نہروں اور سمندروں کا حصہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیر زمین پانی بھی مختلف قسم کی کیڑے مار ادویات اور بہت سے کھادوں کے استعمال سے آلودہ ہو جاتا ہے، جو نہ صرف انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہوتا ہے بلکہ نباتات اور آبی نباتات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ پانی کی آلودگی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں اور جو زہریلا پانی ہے اسے دریاؤں یا نہروں میں ڈالنا چاہیے، اسے ضائع کر دینا چاہیے۔ ہماری اگلی آلودگی زمینی آلودگی یعنی لینڈ پولوشن ہے۔ زمینی آلودگی سے مراد ہے سطح زمین پر گھریلو کوڑا کرکٹ، فیکٹریوں اور ہسپتال کے زہریلے مواد کا پھیلاؤ ہے، جس سے نہ صرف زمین کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے بلکہ زمین آلودہ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو پلانٹس یا درخت لگائے جاتے ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ جانور اس سے جو چارہ کھاتے ہیں یا جو فصلیں اگائی جاتی ہیں وہ بھی زہریلی ہو جاتی ہیں۔ کھادوں کے اور کیمیکل کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے بھی زمین آلودہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زمینی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے جو بھی چیزیں استعمال کی جائیں ان کو سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے طریقے سے دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جائے۔ اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ کو دیسی کھاد بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے کل رقبے کا 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے صرف 5% حصے سے کم رقبے پر جنگلات موجود ہیں۔ جنگلات کو بری طرح کاٹا جاتا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف ہماری معیشت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ پورے ماحول کو بری طرح نقصان ہو رہا ہے۔ جنگلات کرۂ ارض پر آکسیجن مہیا کرنے کا سب سے واحد ذریعہ ہے۔ ان کی بے دریغ کٹائی سے آکسیجن کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، فضا میں نقصان دہ گیسوں مثلاً کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے نہ صرف ماحول خراب ہو رہا ہے بلکہ درجہ حرارت میں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کئی موسمیاتی تبدیلیاں بھی جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، مثلاً بارشوں میں کمی یا زیادتی، بارشوں کے وقت میں تبدیلی۔ اس طرح ہماری زراعت کا پیشہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ان سب کی بڑی وجہ جنگلات کی کٹائی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہمارے ماحول کو سب سے بڑا خطرہ زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا بھی ہے، یعنی ڈیزرٹیفیکیشن۔ انسانی سرگرمیوں، جانوروں کا چرنا، جنگلات سے درختوں کا کٹاؤ اور اپنی ضروریات کے لیے زمین میں بار بار ایک ہی فصل سب مل کر زمین کو بنجر کر دیتے ہیں۔ اس طرح زمین صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زرخیز زمین سے نوازا، لیکن پانی کی کمی اس زرخیز زمین کو صحرا میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کہیں کہیں کوئی جڑی بوٹی اس تصویر میں شامل ہے۔ زمین بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے اور بالکل ناکارہ زمین ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی فصل نہیں اگائی جا سکتی۔ زمین کا کٹاؤ بڑھ جاتا ہے اور یہ زمین کچھ سالوں کے بعد ناکارہ ہو جاتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ نہری نظام میں آبپاشی میں سے کافی جو پانی ضائع ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ ٹیوب ویل لگائے جائیں اور جگہ جگہ زمین کو سیراب کیا جائے تاکہ پانی کی قلت کی وجہ سے جو زمین صحرا میں تبدیل ہو رہی ہے وہ اس کا خاتمہ کیا جا سکے اور زمینوں کو زیادہ سے زیادہ سیراب کیا۔ تو ہمیں ماحولیاتی خطرات کو کم کرنے، سیم طور کو ختم کرنے، جنگلات کا کٹاؤ روکنے، زمین کو صحرا ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آبپاشی کے نظام کو بہتر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں
اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے فلٹریشن اب پلانٹ لگائے جائیں تاکہ آبی آلودگی کم ہو سکے، اور فیکٹریوں کو شہروں سے دور لگایا جائے تاکہ ہوا میں جو آلودگی ہے، جو اسموک پیدا کرتی ہے، اس سے بھی کمی آ سکے شہروں میں، اور وہ علاقے جہاں پہ انسانی آبادی ہے وہ اس کو کم کیا جا سکے۔ اس طرح ہم ماحولیاتی آلودگی سے بچ سکتے ہیں، اور ہمارے جو سمتھور کے علاقے ہیں وہاں بھی زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ اب آپ سارے کو اچھی طرح یاد کریں گے۔ کئی دفعہ یہ صرف ایک ہیڈنگ کے طور پہ، جیسے زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا کے طور پہ شارٹ کوسچن کی فارم میں آ سکتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ